مشورہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات کا عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں حق ادا کیا ہے۔ یہ پریشانی اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے زیادہ اہل سنت کو واقفیت نہیں ہے۔ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے مکتوبات شریف، ان کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو سنی علماء ہیں ان میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی ذہنی طور پر بھٹکتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ کتابیں اگر ہوں تو سب مولویوں کو آپ اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں۔ جو ان کے مطابق بات کرتا رہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اس سے بگڑ جائے نا اس کو کہو بھائی تو حضرت امیر معاویہ کا مخالف۔ آپ دیکھو حضرت اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، آپ سے کسی نے پوچھا جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو اس کی امامت کا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا مکروہ تحریمہ ہے، اور اگر کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھ بیٹھے تو واجب الادا ہے، نماز اپنی دہرائے، نماز لوٹائے۔ اب سنیوں کی مسجدوں میں یہ بڑے ہوئے ہیں جناب اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کھول کے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر امام علی مقام کا مخالف ہے اور یا کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بخل کرتا ہے تو میں، چونکہ یہ کیسٹیں بھی ہو رہی ہیں، میں سنی انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ جو صحابہ کے بارے میں بخل سے کام لے اس خبیث آدمی کو فوراً کان پکڑ کر مسجد سے نکال دو۔ آپ لوگ خود ہی تو ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر وہ انتظامیہ کے کسی صدر کے خلاف بات کر بیٹھے تو پھر تو آپ کو نکال دیتے ہیں، اور امیر معاویہ کے خلاف بولے تو پھر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ صدر صاحب کا کیا حق حضرت امیر معاویہ سے بھی زیادہ ہو گیا؟ جی خدا کے بندو، جس شخص کو دیکھو کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں کیوں اور دوسرا آدمی چل سکتا ہے، امام اگر تھوڑا ڈھیلا ہو جائے تو پوری قوم ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام بالکل تکڑا رکھو، صحابہ کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، صحابہ کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، اہل بیت کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، کھلے دل کے ساتھ جو مسلک ہو وہ بیان کرے، اور جو خود ہی بالکل ایسے مذبذب ہو، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ قوم کو تباہ برباد کرے گا۔ لہذا یہ میری اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، مسئلے سب ہم نے بھی عرض کیے، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو یہ 3 بزرگوں کی تحقیقات خود دیکھو، صرف علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنا دین بچا کے لے جانا دنیا سے۔ پیسوں کے لیے 8 بٹوئے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور عقیدے کے بارے میں ایک کتاب بھی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اور خدا کے بندے خود سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں، کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اور بد مذہبوں سے میل جول رکھنے کی ضلالت کرتا ہو، چھٹی۔ انہوں نے کہا کہ نمازوں کا مسئلہ ہے، جب نمازیں دورانی پڑے تو تم کوئی مقدس سیڑ ہو کہ ہم مسجد میں تمہیں لگا کے رکھیں؟ نماز کے لیے بھائی، نمازوں کے لیے تو امام رکھیں اور نمازیں ہوتی نہ ہوں تو پھر مطلب کیا؟ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ ہاتھ جوڑ کر انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ ایسی لائبریریاں بناؤ مسجدوں کے ساتھ جن میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہوں، اور صرف اعلیٰ حضرت کی نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی مقدم ہے، ان کی بھی رکھو، سمجھ آئے گی آپ کو۔ اور پھر 2-3 ہوں گے تو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے لوگ گلے نہیں پڑیں گے کہ آپ صرف اعلیٰ حضرت کو ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا صرف اکیلے نہیں ہے، یہ ہزاروں کی آواز ہے، ہزاروں متقدمین کا نچوڑ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرما دی۔ اب دیکھو میں خطیب ہوں، تقریر بڑی لمبی بھی کرتا ہوں، آپ نے اور خطیبوں کو بھی سنا، علماء کی کتابیں بھی پڑھی، مگر ایسا بھی کوئی ہوگا کہ اگر صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہو تو 300 حدیثیں بیان کرے؟ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت، یہ شان اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ شان اعلیٰ حضرت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ 100 دلیل نہ لکھی ہو، فروعی مسائل پر بھی ہو تو 20 25 دلیلیں اس پر نقل کرتے ہیں، اصول پہ آ رہے ہو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو سبحان اللہ۔ سلطنت مصطفیٰ ایک کتاب دیکھ لو آپ، 600 دلائل کا مجموعہ ہے، ایک جگہ پہ سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں آپ نے بیان فرما دی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کوئی ہم دین نہیں چڑھاتے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت اہل سنت کی ضرورت ہے، اہل سنت کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ اس لیے اپنے مرکز پہ آئیں، ان بزرگوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں، پھر انشاءاللہ دنیا میں کوئی اندھیری بھی آئے آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ خود پڑھیں، علماء کرام کے بارے میں بھی یہ احتیاط رکھیں۔ اور حضرات ایک یہ بات ہے کہ دلائل
عقیدے پر جتنے بھی اعتراض ہوں گے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، ہم بھی دیں گے، علماء کرام سب دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے اپنے ہم سے بڑھ کر ہیں۔ ہمیں کبھی وام گمان خواب میں بھی نہیں آیا کہ ہم کوئی اہل سنت میں کوئی امتیازی ہماری حیثیت ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے سب بڑھ کر ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کے جواب یہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، لیکن ایک سوال وہابیوں کا ایسا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہمارے پاس، اس کا بھی جو فکری ہے نا، فکری مسئلہ، اس کا جواب ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بات یہ کرتے ہیں کہ آپ حضور کے عاشق ہیں، پھر آپ کی مسجدوں میں نمازی کیوں کم ہوتے ہیں؟ آپ کے بچے قرآن کم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو نرے مسلمان کہلاتے ہیں اور آپ جو ہے عاشق بنتے ہو۔ اس کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ میں سے ہر ایک کو خود دینا ہے۔ اس کا جواب ہم لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن جواب کیا دیں گے؟ آپ کی داڑیاں کم ہوں، آپ نے نہیں پڑھا کہ حضور پاک چہرہ انور پر داڑھی مبارک تھی؟ یہ نہیں پڑھا، سنا نہیں، تو پھر آپ عاشق بھی ہیں نا۔ داڑیوں میں اگر وہ آپ سے بازی لے جائیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ کیسے سچا ہوگا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ داڑیاں وہ رکھیں، ٹوپیاں وہ پہنیں، امامیں وہ باندھیں، مسجدوں میں وہ زیادہ آئیں، وہ تو ویسے اس لیے آتے ہیں، ان کی بھی ایک بتاتا ہوں، یہ ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ دیکھو نا، عورت ہوتی ہے نا تو وہ سر پہ کپڑا رکھ کے نا بیچاری یا اپنے بال سنوار لیتی ہے یا کوئی چیز، تو تھوڑا بہت اجازت بھی ہے شریعت میں ان کے لیے، تو وہ کر لیتی ہے۔ لیکن جو عورت نہ ہو، یعنی خسرا ہو، تو وہ عورتوں سے بھی زیادہ لپسٹک لگاتی ہے۔ اس کو کہا بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم چونکہ ہیں نہیں، بننا ہے۔ تو یہ زیادہ نمازی اور گٹے کاڑے جو وہابیوں کے ہیں نا، وہ بھی نہ دیکھا کرو، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے نا، وہ ایمان کی جگہ بھی نمازوں سے کھاتا پورا کر رہے ہیں، اس لیے ان سے ہم مرعوب نہیں ہیں، مگر آپ کو جواب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ آپ عاشق رسول ہیں، بھئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو عشق میں تو یار کا رنگ اپنانا پڑتا ہے۔ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی، تو جب یار کا کہہ دیا، آپ سے عشق محبت پیدا کر لی، پھر اس سوال کا جواب آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ ضرور دینا چاہیے۔ کیوں کہ صرف لڑائی جھگڑا تو پھر کام بھی نہیں ہے نا ہمارا، آخر کچھ کرنا بھی تو ہے نا جی، یہی تو نہیں ہے نا، ہے صحیح لڑائی ہماری، ہے صحیح بس سے، لیکن صرف لڑائی تو نہیں نا۔ کوئی بات اگر معقول کوئی جواب اعتراض کرے تو ماننے میں بھی حرج نہیں۔ یہ اعتراض جو ہے نا مسجدوں میں آپ کم کیوں آتے ہیں، یہ آپ کے ذمہ ہے جی، اور داڑیاں آپ کی تھوڑی کیوں ہوتی ہیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ قرآن آپ کے بچے ان سے کم کیوں پڑھتے ہیں، آپ کے مدرسوں میں 100 ان کے 400، تو پھر یہ جواب آپ کو دینا ہے کہ آپ بچے اپنے جو ہیں وہ صرف انگلش میں ٹریٹمنٹ پڑھاتے رہتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے آپ جی۔ یہ ہاتھ باندھ کر ایک خادم دین کی حیثیت سے، کوئی میں یہ نہیں کہ میں آپ سے بڑا ہوں، نہیں، بس یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، عمل میں بھی ہمیں عشق کا ثبوت دینا ہے اور عقیدے میں بھی ہمیں محبت کا ثبوت دینا ہے، اور محبت تو ہوتی ہی آزمائش ہے، ہر وقت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے آج اس مبارک تقریب کا اہتمام کیا، علماء کرام نے مصروفیات چھوڑی، مشائخ کرام نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، میں سب حضرات کا بہت ہی زیادہ شکر مند ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری میری حاضری قبول فرمائے، اور جن دوستوں کو عزیزوں کو میں نے یہ کام ذمہ لگایا اللہ حضرت کے کام کا، میں دیکھو علماء اہل سنت ہیں، کام اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں، ہم ان سے قطعی طور پر، میں تو ویسے بھی مسافر ہوں، واپس چلا جاؤں گا، اس اتوار کو میری فلائٹ ہے۔ میں نے چند نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو عام کرنے کے لیے آپ لوگ ذرا آپس میں رابطہ رکھیں۔ علماء کرام کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور داخلی مسائل پر ان کی بہت زیادہ توجہ ہے، اس لیے میں نے وہ عوام سے یہ گزارش کی ہے چند نوجوان مل کے نا فکر رضا کے سلسلہ میں کام کریں۔ اس سلسلے میں عزیز جس نے آج یہ استقبالیے کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، چودھری صاحب نے مل کے کیا ہے، تو جہانگیر اختر کو میں نے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اب دیکھو وعدہ تو اس نے کیا ہے، تو یہ کام جو میں نے کہا ہے نا، یہ نہ کوئی نام ہے نہ کوئی خلافت ہے، یہ صرف کام ہے ٹھیک ہے جی، کام ہے۔ اور نوجوانوں سے میں نے کہا ہے کہ ان کو میں نے قسم دلائی اس بات کی کہ اگر میں بزرگوں کی فکر کے خلاف میں بھی آپ سے کوئی بات کروں نا، یعنی اب میں آپ کو اس طرح کیپچر کر لوں کہ میں اپنا آپ کو ایک میسمرزم بنا کے اپنے لیے استعمال کرتا پھروں، میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر اعلیٰ رحمۃ اللہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ مکتوبات میں یہ قرآن سنت کی تشریح ہے، اس کے خلاف جو بھی جائے میں بھی جاؤں، آپ سب کو چھوڑیں، آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پر جو ہے نا وہ کام کرتے رہیں بس۔
یہ جب تک سنیت کی فکر اوپر نہیں لائیں گے نا ہم، شخصیات کے نیچے دب جائے گی، وہ بات نہیں بنے گی. آپ اس فکر کو اجاگر کریں، اور جو جو شخصیات علمبردار ہیں ہمیشہ عزت و احترام کریں. جو جو شخصیات پہلے سے کام کر رہی ہیں عزت و احترام کریں. کسی کی بے عزتی کا سوچے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں علماء اور مشائخ جو حضور کے طریقے پر ہے نا، یہ سرکار کی نشانیاں ہیں. دنیا میں سرکار کی نشانیاں ہیں. کسی بھی اہل حق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ علماء اور مشائخ جو متبع سنت ہوں، سرکار کے دین کے علمبردار ہوں، ہر وقت ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں. اور ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی ان سے تعاون کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.